بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں ہماری وہ آیات کے جو بہت واضح ہیں، بڑی روشن ہیں، کھلی کھلی آیات ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ روشن دلائل ہی ہے نا جو صحابہ کرام کے دلوں میں جو ایمان کی بھٹی دہکی تھی، تو اس قرآن کا اثر تھا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن نے صرف انہی لوگوں کے اوپر اثر کیا کہ جن کے اندر قلب سلیم موجود تھا، جن کے اندر کو ریسیو کرنے کی کچھ نہ کچھ کیپیبلٹی تھی۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے دل کے لیے کہ جن کے دلوں میں کچھ خدا خوفی موجود ہو۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام سامنے رکھا ہے تو قبول تو انہوں لوگوں نے کیا نا کہ جو کوئی فطرت سلیم سے یا یہ کہ عقل سلیم جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات جو بڑی کھلی ہے، بڑی واضح ہیں، بڑی روشن دلائل پر مبنی ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہتے ہیں یہ کافر اس حق کے بارے میں جو سچی بات، قرآن سے بڑی سچی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی نا، قرآن سے بڑا حق نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں فوراً وہ جو ہے مجھے دعا یاد آ جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کی مناجات میں سے ہے، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض وما فیہن ولک الحمد۔ اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ پروردگار کل تعریف، کل حمد، کل شکر تیرے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، جو اس کائنات کا رب ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ یقیناً تو بھی حق ہے، ان وعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والقرآن حق والنبیون حق، یہ قرآن بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، یہ تمام چیزیں سچائیاں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ تو جب ان کے پاس جو سچائی پہنچی جو قرآن میں موجود ہے، قال الذین کفروا للحق لما جاءہم، انہوں نے کیا کہا جب یہ حق ان کے پاس پہنچا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کوئی جادوئی کلام ہے، یہ جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ بہرحال جن لوگوں پر وہ جادو چل گیا، وہی مانا کہ جن کے دلوں کو قرآن نے مسخر کر لیا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اہل اسلام میں، اہل ایمان میں شامل ہو گئے، وہ ان لوگوں کے نزدیک تو گویا کہ وہ پاگل ہو گئے نا، وہ تو مجنون ہو گئے۔ جب حضور کو مجنون کہہ دیا گیا تو حضور کو جو فالو کرنے والے تھے، جو اہل ایمان تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ان کو کیا کچھ نہیں کہا گیا ہوگا؟ کیسی کیسی اذیتیں ان کو دی گئی ہیں یہ کلمہ حق کہنے کے بارے میں۔ تو قرآن کے بارے میں یہ کہنا ھذا سحر مبین کہ یہ تو صریحاً ایک جادو ہے، تو گویا کہ یہ اس قرآن کی آیات کو کوئی جادوئی کلمات سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے کوئی کلمات ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر اس کا جادو چل جاتا ہے، گویا کہ وہ سحر ان پر ہو جاتا ہے، وہ مسحور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر اس نئے دین کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جو اصل منبع اور سورس ہے یہ قرآن، یہی اصل میں جادو ہے، یہ کلمات اصل میں جادوئی کلمات ہیں۔ اب یقولون افتراہ، اب ایک اعتراض جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطرا ہو، کہ انہوں نے افطرا کیا ہے؟ افطرا کے معنی کیا ہے؟ گھڑ لینا کسی شے کو، جس طرح انسان بھی بہت سی باتیں جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے، کوئی تراشنے کے لیے کوئی بات گھڑ لی، اسی طرح یہ قرآن بھی اصل میں گھڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاذ اللہ، یا یہ کہ یہ حضور کا خود ساختہ کلام ہے، یہ اصل میں کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، کوئی الہامی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کا اپنا کلام ہے۔ حالانکہ کتنی ہی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس قرآن کو سننے کے بعد لوگوں کی زبان سے بے اختیار ہی کلمات نکلے ہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ کلام جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے اس کے پس منظر میں رکھ لیجیے۔ ام یقولون افترا، کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، یہ ان کا خود ساختہ کلام ہے؟ حالانکہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے قرآن پہلے پیش کر چکا ہے کہ اس جیسا کوئی قرآن لا سکتے ہو تو لا کر دکھا دو، 10 صورتیں پیش کر سکتے ہو تو لا کر دکھا دو، ایک صورت لے آؤ، فاتوا بصورۃ من مثلہ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو اپنے تمام ان مددگاروں کو، اپنے دوسرے خداؤں کو جو تمہارے سب آرڈینیٹس ہیں، سب کو جمع کر لو، مل جل کر زور لگا لو، اس قرآن کی کوئی اس کے ہم وزن کوئی ایک صورت تخلیق کر کے دکھا دو۔ تو قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے۔ عرب میں تو بڑے بڑے، جسے آپ کہیے کہ شاعر موجود تھے، بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے دانشور موجود تھے، تو اپنے آپ کو کہتے ہی وہ تھے کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی لوگ جاہل ہیں۔ تو ان میں سے تو کوئی ایک بھی وہ ہمت نہیں کر سکا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی 3 آیات پر مبنی صورت، مختصر ترین صورتیں تو وہی ہیں نا جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ بھی 4 آیات پر مشتمل ہے۔ لیکن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورت ختم ہو گئی، کل 3 آیات۔ اس کے مماثل کوئی جو ہے وہ 3 آیات کا مجموعہ کسی صورت میں پیش کر دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر یہ نہ کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکیں گے، تو اس کی اس سب کی موجودگی میں کہتے یہ ہے کہ یہ قرآن ان کا گھڑا ہوا کلام ہے، خود ساختہ کلام ہے۔ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر کہیں یہ کلام میری اپنی طرف سے ہوتا اور میں اسے منسوب کرتا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، تو کون ہوتا کہ جو میرے بارے میں اختیار رکھتا اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ حضور کو تو معلوم تھا نا، سورہ حاقہ میں وہ الفاظ موجود ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں کوئی شے اپنی طرف سے ایڈ کر دی، دونوں ہی امکانات ہیں، ایڈ کر دی یا اس میں سے کوئی نکال دی، گویا کہ اس میں کسی خیانت کے مرتکب ہوئے۔ یہ کلام من و عن جیسا کہ حضور پر نازل کیا گیا اسی طرح اگر آگے پیش نہ کیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی من گڑت بات اس قرآن میں شامل کر دی گئی، اس میں کوئی اضافہ کر دیا گیا، اس میں کوئی کمی کر دی گئی، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم انہیں ان کے دانے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی شہ رگ کو کاٹ دیں گے۔ اب یہ الفاظ قرآن میں موجود ہے، بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تو اصل میں ان کا اپنا خود ساختہ کلام ہے۔ تو حضور کی طرف سے کہا گیا کہ اگر میں نے اس کو خود کوئی گھڑا ہوتا، قل ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا، اگر میرا خود ساختہ کلام ہوتا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اللہ کی پکڑ سے تو تم مجھے نہیں بچا سکتے تھے، تمہارے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا کہ تم اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے، جس نے اتنے سخت الفاظ سورہ حاقہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی شے اگر ہماری طرف منسوب کی اور قرآن میں اضافہ کر دیا ہے، کمی کر دی، تو پھر ہماری پکڑ سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کوئی نہیں بچا سکے گا۔ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے یہ جو تم نے گورکھ دھندا شروع کیا ہوا ہے، یہ جو تم باتوں میں لگے ہوئے ہو، جو مباحثے تمہارے درمیان ہو رہے ہیں، کبھی اس کو سحر کہہ رہے ہو، کبھی جادوگری کہہ رہے ہو، کبھی محمد کا اپنا کلام کہہ رہے ہو، کبھی کہانت کہہ رہے ہو، وما هو بقول کاہن وما هو بقول شاعر، یہ قرآن تو شاعری کی کتاب تو نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، اور یہ تمام باتیں تم منسوب کر رہے ہو قرآن حکیم کی طرف، بما تفیضون فیہ۔ یہ افاظہ کی جو اصطلاح ہے، مولانا اصلاحی نے غالباً لکھا ہے، کسی اور نے لکھا ہے کہ کوئی بات گفتگو کے سے شروع ہو کر پھر اس میں جو ہے تلخی سے ہوتے ہوئے اپنی انتہا تک پہنچ جائے، تو گویا کہ قرآن کو رد کرنے میں ممکن ہے کہ شروع میں انہوں نے آغاز جو ہے بہت ہی نرم انداز میں کیا ہو، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد بات اور تلخ ہو گئی، پھر جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، آپ نے کبھی یہ ٹی وی جو ڈائیلاگز ہوتے ہیں، جو یہ مباحثے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بحث شروع ہوتی ہے تو بہت ہی ٹھنڈے انداز میں شروع ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی تلخی کی نوبت آ گئی، اور اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو گالیوں کی بوچھار شروع ہوگی، دو طرفہ دونوں طرف سے، اور اب تو سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ وہی لائیو شو ہو رہا ہے اور وہی ہاتم پائی ہو رہی ہے، کوئی شے جو ہے وہ ہاتھ میں آئی تو گلاس دے کر مارا اور کرسی اٹھا کر پھینک دی۔ اب یہ تمام چیزیں مختلف درجات ہیں، تو گویا کہ یہ جو تم قرآن کی مخالفت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے اور بات کہاں تک پہنچا دی ہے تم نے، بما تفیضون فیہ، اس قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، شاعری ہے، کہانت ہے، اور کہاں تک اس بات کو لے گئے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، گویا کہ یہاں یہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ، اسے تو معلوم ہے نا، یہ جو تم کچھ کر رہے ہو
میں کہ جو تمہاری اپنی آنکھوں کا تارا تھا، الصادق اور الامین کا لقب حضور نے اسی معاشرے سے حاصل کیا تھا۔ کیا جرم تھا حضور کا کہ جو مخالفت شروع ہوئی اور اس حد تک پلاننگ کر لی گئی کہ حضور کو قتل کر دیا جائے؟ آپ کو معلوم ہے پورا واقعہ کہ جس میں جتنے بھی وہاں مکہ میں رہنے والے تھے، مختلف قبیلے کہہ لیجئے، ان میں سے ایک ایک شخص کو حاصل کر کے اور پلاننگ کر لی گئی کہ صبح جب گھر سے نکلے تو یک بارگی حملہ کر دیں تاکہ محمد کا خون صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قبیلے کی گردن پر نہ آئے۔ اور حضور جو ہے ان کے سامنے سے نکل گئے ہیں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس طرح جو ہے جن کے لیے ہم پورے جنہیں ٹارگٹ کیا تھا، جنہیں ہم نے اپنا ہدف بنا کر یہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ تو ہم سامنے سے نکل بھی گئے۔ تو اس حد تک جو ہے بات جا چکی تھی۔ تو قل کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر، اسے معلوم ہے کہ جو زیادتی تم کر رہے ہو، اور سب سے بڑھ کر جو مجھ پر ایمان لائے ان کو جو ٹارچر تم پہنچا رہے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے علم سے باہر ہے۔ تمہاری ایک ایک بات اور تمہارا ایک ایک جو ایذا رسانی کا جو عمل ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ الغفور الرحیم، وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اگر یہ بات بہت سخت ہے لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی مغفرت، اس لیے کہ انسان جو ہے تو گناہ گار، اسی سرکشی میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے نا کہ مخالفت اور اس میں ٹارچر تک پہنچانے تک نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ گویا کہ اگر تم آج بھی ہاتھ آگے بڑھاؤ اور اس دین کو قبول کر لو جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کوہ احد کی مقدار جو ہے اس کے حجم جتنے بھی اگر گناہ ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وہ الغفور الرحیم، وہ غفور ہے اور کمال رحمت والا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ یہاں بدعن کا لفظ کو نوٹ کیجئے، اسی سے لفظ بدعت بھی نکلا، کوئی نئی شے وجود میں آ جانا، کوئی نئی شے ایجاد کر لینا۔ اور لفظ بدعت جو ہمارے ہاں اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے کہ دین چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، تو اب اس کے بعد جو بھی اضافہ کیا جائے گا دین کے نام پر وہ بدعت ہوگی۔ دو چار کی طرح کی بات ہے۔ یا تو یہ آپ اس بات کو تسلیم کیجئے کہ حضور اس دنیا سے دین کو مکمل کیے بغیر چلے گئے، تو جو شے بھی اضافہ کر لی جائے گی دین میں، دین کے نام سے، وہ جو ہے نا جو کل بدعۃ ضلالہ من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جو شخص بھی ہمارے دین میں کوئی نئی شے ایجاد کر لے گا جو کہ اصلاً دین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ شے مردود ہے اللہ کی نگاہ میں۔ وہ دین کے نام سے ایک ڈھونگ ہے کہ جو رچایا جا رہا ہے، دین نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر مختلف چیزوں کا آپ اطلاق کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا سراغ لگائیے، آیا جس چیز کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو دور صحابہ میں نظر آتا ہے، دور تابعین میں نظر آ رہا ہے، دور محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی سراغ ملتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ کل ما کنت بدعا من الرسول، یہ کوئی میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں۔ اہل کتاب موجود ہیں جو حضرت موسیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کے رسول تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اسی طرح اور کتنے اللہ کے رسول ہیں جن کو یہ اہل عرب بھی مانتے تھے، خود اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کاربند سمجھتے تھے، پیروکار سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کا دین، اللہ کا نبی مانا یا نہیں مانا؟ تو میں کوئی نیا نویلا یا کوئی نئی بات پیش کرنے والا تو نہیں ہوں۔ یہ تو وہی توحید ہے جو حضرت آدم سے لے کر چلی آ رہی ہے۔ قوم گمراہ ہو جاتی ہے، شیطان انہیں ورغلا دیتا ہے، وہ شرک کی نجاستوں کے اندر لتھڑ جاتے ہیں، ورنہ دین تو وہی ہے جو چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر۔ دین توحید ہے، خواہ حضرت نوح ہوں، قوم عاد ہوں، حضرت ہود ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں کوئی نیا نہیں ہوں، کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں، نیا نویلا رسول نہیں ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا میرا کیا انجام ہونے والا ہے اور کیا تمہارے ساتھ بیتے گی، کہ مجھے تو اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں۔ اور اس کے بارے میں بہرحال بڑا خوبصورت واقعہ ایک موجود ہے بخاری میں۔ ام العلا ہیں، ایک صحابیہ ہیں، جب یہ مواخات کا عمل ہو رہا تھا، حضور جب مدینہ تشریف لائے تو ایک انصاری، جو انصاری کون تھے؟ وہی مدینہ کے رہنے والے، اور مہاجر، ان کے درمیان مواخات کا رشتہ حضور نے قائم فرما دیا۔ تو حضرت ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے کہ جو وہاں سے مہاجر ہو کر آئے تھے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے گھرانے کے حوالے کر دیا کہ اب یہ تمہارا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، مواخات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارہ۔ تو حضور نے مواخات قائم فرمائی تھی۔ تو فرماتی ہیں کچھ عرصہ وہ بیمار رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال پر آئے، تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ یہ اب شاید ممکن ہے کہ پردے کے جو ہے ظاہر شروع کی بات ہے، مواخات کا بھی عمل جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ہو رہا تھا، اسی دوران میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس میں پردے کے احکامات بھی ایسے موجود نہیں ہوں گے۔ تو حضرت ام العلا بھی وہاں موجود تھی، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو مہاجر تھے، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ یقیناً جنت میں داخل ہوں گے۔ اب کہنے کو یہ الفاظ ظاہر ہے کہ اب ایک شخص جو اللہ کے رسول پر ایمان لایا، وہاں کی سختیاں، وہاں کی تعذیب برداشت کی، اور یہاں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک انصاری صحابی کے حوالے کر دیا جن کی یہ خاتون ہے ام العلا، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا اور ظاہر فرط جذبات میں نکلا کہ ہمیں تو گویا کہ یہ بھائی کی شکل میں ایک جو ہے تحفہ ملا تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تو میں گواہی دیتی ہوں کہ انہیں مخاطب کر کے تم لازماً جنت میں جاؤ گے۔ تو حضور نے فوراً انہیں ٹوک دیا، اور حضور نے فرمایا کہ کسی کی گواہی تم نہیں دے سکتی کہ کون شخص جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ پھر اس موقع پر حضور نے یہ فرمایا کہ میں تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ کسی بات کی کوئی آخری انتہا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے آخرت میں، تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اصل میں اتباع کر رہا ہوں اسی شے کی کہ جو میری طرف وحی کی گئی، وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر خبردار کر دینے والا۔